سامعین گرامی قدر، کل ہم نے آپ کے سامنے عالم برزخ کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جناب عبادہ بن صامت کی بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب سے، یا جو عورت، مومن مرد ہو یا عورت ہو، یا فاسق مرد ہو یا عورت ہو، جو بندہ بھی اپنے رب سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے جب یہ بات سنی تو سوال کا پیدا ہونا یقینی اور بدیہی تھا۔ ایک زوجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اگر تو اللہ سے ملاقات کا مطلب موت ہے تو موت سے کراہت تو ہر بندے کی فطرت کے اندر موجود ہے، اور موت کو بہت زیادہ پسندیدہ تو میں بھی نہیں سمجھتی۔ زوجہ رسول کہہ رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے مراد یہ نہیں جو تم نے سمجھا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب موت کا لمحہ آ جاتا ہے اس وقت اچھے بندے کو اچھائی کی نویدیں اور خوشخبریاں جب سنا دی جاتی ہیں تو وہ بندہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پھر مزید دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، وہ دوڑ کر بھاگ کر اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور جو برا بندہ ہوتا ہے، فاسق فاجر ہوتا ہے، جس وقت موت کے وقت اس کو غم کی، افسوس کی، لعنت ملامت کی اطلاعات مل رہی ہوتی ہیں، پھر وہ جسم میں رہنے کے لیے بے قرار ہوتی ہے، روح نکلنا نہیں چاہتی اور اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، مکر جاتا ہے کہ میں برے کام نہیں تھا کرتا۔ قرآن کی آیت میں ہے کہ جس وقت برائی کے فرشتے آتے ہیں تو مکر جاتا ہے کہ میں برے کام نہیں تھا کرتا۔ تو جو بندہ اس وقت جسم سے اپنی روح کو جدا نہیں ہونے دینا چاہتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ دو ابواب ہیں۔ جیسے عالم برزخ اور عذاب قبر کے حوالے سے کل آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات رکھی تھی۔ ایک ہے بندہ مومن، اچھا بندہ، نیک آدمی، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ جو نیک بندوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، آ کے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم۔ ابتدائے کلام سلامتی سے، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ پہلی خوشخبری، انسان عالم برزخ کے اندر ابھی آنکھ کھلی ہے، خوشخبری پہلی کیا آ رہی ہے؟ فرشتے جو استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو ہماری طرف سے۔ اور بنیادی طور پر یہ پیغام فرشتے لے کے تو اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوتے ہیں، اور پیغام کیا سناتے ہیں؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کی طرف سے بھی مغفرت کا، خوشخبری کا پیغام ہے، اللہ تم سے راضی ہے، تم رب سے راضی ہو جاؤ۔ اب یہ وہ وقت ہے، بنیادی طور پہ جو موت کی سختیاں، تکلیفیں آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ ان لمحات سے پہلے پہلے ہیں، اور جو حدیثیں موت کی آسانی کی، روح کے جسم سے جدائی کی ہیں، وہ ان لمحات کے بارے میں ہیں کہ جس وقت فرشتے استقبال کرنے کے لیے آگے خوشخبریاں سنا دیں تو بندہ مومن کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکلنے کے لیے بےتاب ہو جائے گی، اور اس تیزی سے، اس سرعت سے، اس جلدی سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نکلے گی جیسے ایک مشکیزہ بھرا ہوا ہو، پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ، اس کے آگے ایک بند بندہ ہوا ہے، اس کو کھول دو، اس پانی کو نکلنے میں کتنی کو تکلیف پیش آئے گی، کتنی کو دقت آئے گی۔ جس آسانی سے مشکیزے سے آخری قطرہ بھی پانی کا نکل جاتا ہے، آپ مشکیزہ کھولیے، ایسے کیجئے، پانی بغیر کسی رکاوٹ کے سارے کا سارا باہر نکل جائے گا۔ اس طرح روح جسم سے بے چین ہو کے اطمینان کے ساتھ جب باہر نکلے گی، سبحان اللہ، یہ دو مناظر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مناظر میں مبتلا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل کرے۔ آپ نے اور میں نے رزلٹ کی بات کرتے ہیں، احوال کی بات، اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بھی بیان کر دی ہیں کہ آپ کا اور میرا پالا کن واقعات سے پڑھنے والا ہے، یا ان واقعات سے پڑھنے والا ہے، یا دوسری طرف برے لوگوں کے جو واقعات ہیں ان سے پڑھنے والا ہے۔
وہ تفصیل بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے بیان کیا. برا بن عازب کی جو حدیث ہے وہ اس بارے میں مفصل ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بھی ہے. یہ تین حدیثیں اگر ملا کے آپ کے سامنے رکھی جائے تو تینوں کا مفہوم میں ایک ہی حدیث کے تناظر میں بیان کروں گا. برا بن عازب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, زار و کتار رو رہے تھے قبر کے اوپر بیٹھ کے, اور ہم سر جھکائے اس طرح بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پہ کیا محاورہ پرندے بیٹھے ہوں. اور پرندے بیٹھنے سے مراد کا جو محاورہ اس سے کیا مطلب ہوتا ہے, جیسے جو بیمار جانور ہو جس کے سر کے اوپر جوئیں پڑ جائیں, چچڑ پڑ جائیں. آپ سارے پنجاب کے اندر جانتے ہیں جانوروں کو چچڑ پڑ جاتے ہیں, کوئی جوئیں پڑ جاتی ہیں. تو اس وقت جب کوئی پرندہ آتا ہے تو جانور اپنا سر نہیں ہلاتا کہ آرام سے اچک لے, مجھے اذیت سے نجات دے دے. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں. اور میں اور آپ رسول اللہ کی حدیث سنی, زندگی نہ بدلی, دل کی کیفیت نہ بدلی. کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ایسے بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احوال بیان کرنا شروع کیے تھے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور جس وقت روح نکلی ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تین روایات ہیں, الفاظ کا فرق ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے. پہلی خوشبری سلام علیکم, دوسری خوشبری اللہ کی طرف سے بھی مغفرت کا وعدہ وعید خوشبری, تیسری ملک الموت نے ایک لمحے کے لیے روح کو اپنے ہاتھ میں لیا تو فرشتوں نے آگے بڑھ کر ان سے روح کو اس اطمینان اور سکون سے ہاتھ میں لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید رنگ کا ریشم کا لباس جنت سے تیار کیا ہوا فرشتے ہاتھ میں اٹھائے اس روح کے لیے لے کے آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی میسر فرمائے.